اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ مائدہ کے رکوع نمبر 9 کا آغاز کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، نہ تم پکڑو ان لوگوں کے دین کو جنہوں نے اپناؤ ان لوگوں کے دین کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق کھیل اور تماشا بنا لیا، مذاق اور کھیل بنا لیا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں میں سے جو دیے گئے ہیں کتاب تم سے پہلے، وَالْكُفَّارَ، اور کفار کو بھی اولیاء اپنا دوست نہ بناؤ، کہ اے ایمان والو جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنایا ہے ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہ رکھو، چاہے وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن یہود و نصارہ اور ان مشرکین کی دوستی سے نفرت دلائی ہے، جو دنیا کی سب سے افضل چیز یعنی اسلامی شریعت مطہرہ اور محکمہ کا، جو دنیا و آخرت کی ہر خیر و بھلائی پر مشتمل ہے، مذاق اڑاتے ہیں، اپنی فساد رائے اور جامد فکر کے مطابق اسے ہنسی اور کھیل قرار دیتے ہیں۔ اس آیت کی روح سے ان بے دین لوگوں اور اہل بدعت سے دلی دوستی رکھنا بھی جائز نہیں، جنہوں نے دین کو ہنسی مذاق بنا رکھا ہے۔ کبھی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی مصنوع لباس کا، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی حدود کا۔ اسی طرح سنت کے مطابق نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو شخص پیدائش اور نکاح اور موت کے وقت کفار خصوصاً ہندوؤں کی رسم میں ان کا ساتھ نہ دیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نکاح اور موت کے وقت کفار خصوصاً ہندوؤں کی رسموں کا جو ہے نا ان کا ساتھ نہ دیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے کسی منکر کام کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے ہٹا دے، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے، اور اگر اتنی بھی نہیں ہے تو دل میں اسے برا جانے اور اس سے بیزار ہو، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ یعنی کہ حصہ ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب پکارا جاتا تمہیں نماز کی طرف، اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اسے مذاق بناتے ہیں اور کھیل بناتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اس لیے کہ یہ قوم ہے کہ انہیں عقل ہی نہیں ہے، یعنی جب تم نماز کے لیے جو عقل اور علم والوں کے لیے سب سے افضل عمل ہے اذان دیتے ہو، تو یہ اسے بھی ہنسی اور کھیل بناتے ہیں۔ تو مذاقی الفاظ کے بدلے اس پر آوازیں کستے ہیں اور شور اور ہنگامہ برپا کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی شریعت کو نہیں سمجھتے اور شیطان کے پیروکار ہیں۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، شیطان کو بھی آواز دینے کی آواز برداشت نہیں، شیطان کو بھی اذان کی آواز برداشت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان جب اذان سنتا ہے تو وہ بھاگ اٹھتا ہے، حتیٰ کہ اس کی ہوا خارج ہونے لگتی ہے تاکہ اذان کو سن نہ سکے، تاہم جب اذان ختم ہو جاتی تو واپس آ جاتا ہے۔ جب نماز کے لیے اقامت ہونے لگتی ہے تو پھر بھاگ اٹھتا ہے، اور جب اقامت ہو چکتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، اور نماز پڑھنے والے آدمی کے دل میں وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، وہ بات یاد کرو، پھر وہ ایسی بھولی ہوئی باتیں یاد دلاتا ہے جن کا اسے خیال بھی نہیں رہتا، یہاں تک کہ پھر اسے معلوم نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اہل کتاب، هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا، کیا تم کس چیز کا انتقام لیتے ہو ہم سے، إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ، مگر اس بات کا کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ، جو نازل کیا گیا اس سے پہلے، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثر تمہارے تو فاسق ہیں، یعنی اصل بات یہ ہے کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق اور بدکار ہیں۔ تمہاری ساری مذہبی اجارہ داری، گروہی تعصب اور غلط
قسم کی روایات پر قائم ہیں، اس لیے تم اپنے علاوہ کسی دوسرے میں بھی کوئی اچھی بات دیکھنا پسند نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ پر جو چیز ہماری طرف سے نازل کی گئی ہے اور جو کتابیں پہلے نازل کی گئی ہیں ان پر ایمان لانا کوئی عیب اور قابل مذمت بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ انہوں نے ان سے اس کے سوا کسی چیز کا بدلہ نہیں لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں جو سب پر غالب ہے اور ہر تعریف کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ برے لوگ کون ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ٹھکانے کے اعتبار سے؟ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، وَغَضِبَ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنا غضب بھی نازل کرے گا، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ، اور کرے گا ان میں سے بندر، والخنازیر اور خنزیر، وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، اولئک شر مکان واضل سواء السبیل، یہ لوگ برے ہیں درجے میں اور سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ کہہ دیجئے اے یہودیو، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین بدلہ کسے ملے گا؟ وہ تم لوگ ہو جن کی صفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیج دی ہے اور ان پر اس کا ایسا غضب نازل ہوا ہے کہ پھر وہ کبھی بھی اس سے راضی نہیں ہوگا، اور ان میں بہتوں کو بندر اور سور بنا دیا، اور بالآخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے شیطان کی پرستش شروع کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ تم سے زیادہ برے ٹھکانے والا اور تم سے زیادہ راہ حق سے بھٹکا ہوا انسان کوئی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بندروں اور سوروں کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مسخ کر دیا تھا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو بھی ہلاک کیا ہے یا مسخ کیا ہے تو نہ تو اس کی نسل پھیلی نہ کوئی اس کا جان چین ہی بنا، بے شک بندر اور سور تو ان مسخ ہونے والے لوگوں سے پہلے بھی موجود تھے، مطلب یہ جانور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا جانور بنایا تھا انہیں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تھا۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں فَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب آتے تمہارے پاس تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، تحقیق وہ داخل ہوئے کفر میں، وَقَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور وہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور یقیناً اسی کے ساتھ نکلیں گے، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ مراد یا تو یہود ہیں یا منافقین ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کفر کے ساتھ ہی آتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کا وعظ و نصیحت کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوتا، کیونکہ دل میں تو کفر چھپا ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا مقصد ہدایت کا حصول نہیں بلکہ دھوکہ اور فریب دینا ہے، تو پھر ایسی حاضری سے فائدہ بھی کیا ہو سکتا ہے؟ آگے اللہ کہتے ہیں وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، تو دیکھتا ہے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو کہ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وہ جلدی کرتے ہیں گناہ اور زیادتی کے کام میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور وہ حرام کھاتے ہیں، لبیسا، اور برا ہے ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے۔ بہت سی یہودیوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ کذب بیانی، ارتکاب معصیت، ظلم و زیادتی اور حرام خوری میں اللہ تعالیٰ اور انسانوں سے شرم کیے بغیر تیزی سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ اسم سے مراد وہ گناہ ہے جس کا نقصان کرنے والے کو، جس کا نقصان جو وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے، جیسے جھوٹ، شرک، کفر، بدعت۔ عدوان یعنی عدوان ایک اسم اور دوسرا ہے عدوان۔ عدوان وہ گناہ ہے جس سے دوسروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، جیسے ظلم و زیادتی، حق تلفی وغیرہ، جیسے حرام مال جو ناجائز ذرائع سے کمایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسم کا گناہ نقصان کس سے ہوتا ہے؟ جو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، جیسے جھوٹ، شرک، کفر، بدعت وغیرہ۔ عدوان جس سے دوسروں کو بھی نقصان ہوتا ہے، جیسے کہ حرام مال، کسی کی حق تلفی وغیرہ۔
اگر اللہ کہہ رہے لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں منع کیے ان کے ان کے راہبوں نے، ان کے علماء نے، والاحبار اور ان کے علماء نے اور ان کے راہبوں نے، ان اکلہم الاسم جھوٹ کہنے سے، واکلہم السحت اور حرام کھانے سے، لبئس ما کانوا یصنعون برا ہے جو یہ کرتے پھر رہے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی حدود پر قائم ہے اور اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو عبور کر چکا ہے ایسی ہی ہے جیسے کچھ لوگوں نے کشتی کے اندر بیٹھنے کے لیے قرار اندازی کی، بعض کے حصے میں اس کی بالائی منزل آئی اور بعض کے حصے میں نچلی منزل۔ اب جو لوگ نچلی منزل میں تھے وہ جب پانی لینے آتے تو اوپر والوں کے پاس ہی گزرتے، لہذا ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اپنی ہی منزل میں کیوں نہ سوراخ کر لیں اور اوپر والوں کو تکلیف نہ دیں۔ تو اگر اوپر والے انہیں یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں اور جو ارادہ انہوں نے کیا تو اسے پورا کرنے دیتے تو سارے ہلاک ہو جاتے، اور اگر ان کے ہاتھ کو روک لیں گے تو وہ خود بھی نجات پا جائیں گے اور سب بھی نجات پا جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ جب کوئی شخص کسی قوم میں معاصی کا ارتکاب کرے اور وہ اسے منع کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود منع نہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کے مرنے سے پہلے ضرور انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ تو بند کیے ہوئے ہیں، غلت ایدیہم ان کے ہاتھ خود کے بند ہیں، ولعنوا بما قالوا اور لعنت کیے گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں، بل یداہ مبسوطتان بلکہ اللہ تو دونوں ہاتھ ہی کشادہ ہیں، ينفق کیف یشاء اللہ خرچ کرتا جیسے چاہتا ہے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ اور اللہ زیادہ دیتا ان میں سے بہت زیادہ کو، ما انزل الیک من ربک جو نازل کیا گیا تیرے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا سرکشی، تیرے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ اور ڈال دیا ہم نے ان کے درمیان عداوت اور دشمنی الی یوم القیامہ قیامت کے دن، کلما اوقدوا نارا للحرب جب بھی یہ جلاتے ہیں آگ لڑائی کی، اطفأها اللہ بجھا دیتا ہے اسے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وہ کوشش کرتے زمین میں فساد پھیلانے کی، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں، وَاتَّقُوا تقوی اختیار کریں، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ہم دور کریں گے ان سے ان کی برائیاں، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ اور ہم داخل کریں گے انہیں جنات النعیم نعمتوں والی جنتوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو خرچ کرنے کی ترغیب دلائی نا، تو ان الفاظ میں بھی کہ اللہ تعالیٰ کو کون قرض اسناد دیتا ہے، حالانکہ وہ مال اللہ تعالیٰ ہی کا تھا، اسی نے دیا تھا، اسی کے دیے ہوئے میں سے انہوں نے دینا تھا۔ تو یہود بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے انداز بیان اور اس کے فضل و کرم پر غور کرتے سمجھتے اللہ تعالیٰ ہمیں کئی گنا بڑھا کر دینے کے لیے صدقے کی ترغیب دے رہا ہے، اسے قرض کہہ رہا ہے، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے، ہم غنی ہیں، تبھی وہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ یہ یہود کی انتہائی خست اور کمینگی تھی، وہی کمینگی کہ اس آیت میں دوسرے الفاظ میں ذکر کی گئی ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے، یعنی وہ بخیل ہے، کچھ دیتا نہیں بلکہ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہاتھ تو انہی کے بندے ہوئے ہیں کہ بخیلی انہی کی صفت ہے، انہی گستاخوں اور کمینگوں کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ بے انتہا فضل اور کرم کا مالک ہے اور بے حد حساب عطا فرمانے والا ہے۔
تمام خزانے اسی کے پاس ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ تمام مخلوق کی ہر حاجت اور ضرورت جو اسے پڑتی ہے یا پڑ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی پوری کرنے والی ذات ہے۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن کا خرچ کرنا اسے کم نہیں کر سکتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے، اس کا خرچ کرنا اسے کم نہیں کر سکا جو اس کے دائیں ہاتھ میں ہے، اور فرمایا اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں موت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بلند کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پست کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا نا تو آپ کی خدمت میں بکری کا گوشت بطور ہدیہ پیش کیا گیا۔ یہ گوشت زہر آلود تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ یہاں جتنے یہودی ہیں سب کو جمع کرو۔ جب انہیں آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے ان سے پوچھا کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا؟ وہ کہنے لگے ہاں۔ آپ نے فرمایا تمہیں اس بات پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے سوچا اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہمیں اس سے نجات مل جائے گی، اور اگر آپ سچے ہیں تو زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ کچھ عرصے بعد بنو قریظہ نے پھر جنگ کی ابتدا کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ نے جنگ کی ابتدا کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا اور بنو قریظہ کو مدینے میں برقرار رکھا، یہاں تک کہ انہوں نے جنگ کی ابتدا کی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ ہوتے تورات پر قائم رہنے والے اور انجیل پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ جو نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ یہ کھاتے اپنے اوپر سے، مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، قدموں کے نیچے سے، مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ ان میں سے ایک جماعت ہے جو درمیانے راستے پہ چلنے والی، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ بہت زیادہ ہیں ان میں سے ایسے جو برے عمل کرنے والے ہیں۔ حضرت ابی موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے دگنا ثواب ہے، اور پہلے نمبر پر وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، اپنے نبی پر ایمان لایا ہو، پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ دوسرے نمبر پر ہے مملوک غلام، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو، اپنے مالک کے حق کو ادا کرتا رہے۔ تیسرے نمبر پر ہے وہ شخص جس کے پاس اس کی لونڈی ہو، اس نے اسے ادب سکھایا، عمدہ تربیت کی اور اسے اچھی اعلیٰ تعلیم دی، پھر اسے آزاد کر دیا اور اسے نکاح کر لیا، بس اسے اس کے لیے دگنا اجر اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ تو اس آیت میں کہ منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون، اہل کتاب میں سے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام، نجاشی، سلمان فارسی، انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی جماعت میں شمار کیا جو ایمان لائی اور سیدھی راہ پر گامزن ہو گئی، لیکن ان کی تعداد تھوڑی تھی۔ اہل کتاب میں سے اکثر و بیشتر نے برے اعمال کا ارتکاب کیا، حق کو بدل دیا اور اس سے اعراض کیا، اور اسلام اور مسلمانوں کی عداوت میں حد سے تجاوز کر گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کا سبق اتنا ہی، آگے انشاءاللہ ہم کل کریں۔